کے حجاز میں ماں کو بیوی بھی بنایا جا سکتا، لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ باپ کی ایک بیوی ہے تو اور دو بیویاں ہیں تو اور تین ہیں تو اور چار ہیں تو اولاد اور سب اولاد کا فرض کہ وہ اپنی ماں کو ماں سمجھے. اور ماں سمجھنے کے کیا معنی؟ ماں سمجھنے کے کیا معنی؟ آج میری جوان لڑکیاں جو اپنی ماں کی بے عزتی کرتی ہے، ماں کے ساتھ تو میں کرتی ہے، جوان لڑکے جو ماں اور باپ کی بے عزتی کرتے ہیں، ماں اور باپ کے ساتھ تو میں کرتے ہیں، جوان مرد اور عورت کہ جو بوڑھے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، وہ کان کھول کر سنے کہ اسلام نے عورت کے اسٹیٹس کو اتنا بلند کیا، عورت کے مقام کو اتنا بلند کیا کہ قرآن کریم میں پہلے جنرل ٹرم میں صاف لفظوں میں بتایا جاتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے بیٹو اور بیٹیوں، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے خبردار شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک بڑا ہی گناہ ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ شرک کے بعد سب سے ایک بڑا گناہ جو بتایا جاتا ہے وہ ماں اور باپ کی نافرمانی ہے، ماں اور باپ کو ناراض کرنا. قرآن کریم میں ایک بات کو صاف لفظوں میں بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ذلت کے ساتھ ماں باپ کے سامنے اپنے کانوں کو جھکا دے. کسی کے سامنے جھکنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، کسی کے سامنے گردن جھکانے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہو، لیکن ماں اور باپ کے سامنے گردن جھکانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا، جھکا دیں ان کے سامنے جناح الذُّلِّ، ذلت کے کاندھوں کو، مِنَ الرَّحْمَةِ، عرب کے ساتھ، رحمت کے ساتھ. ماں اور باپ کا یہ وقار، ماں اور باپ کی یہ عزت. اب جب ماں اور باپ دونوں کے رشتے کو بتا دیا گیا کہ ان کا کیا تمہارے اوپر حق ہے، تو اب ماں کے حق کو الگ کیا جاتا ہے. سید عالم سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد میرے اوپر سب سے بڑا کس کا حق؟ کان کھول کر سن لو، بڈھے ہو گئے ہو تو جوان ہو تو اگر تمہاری مائیں موجود ہیں تو غور کرنا اور سوچنا کہ آؤ تم نے اپنی ماؤں کے حق کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا. وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ اور رسول کے بعد میرے اوپر سب سے پہلا کس کا حق، سب سے بڑا کس کا حق؟ حضور فرماتے تیری ماں کا حق. پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پھر کس کا؟ فرماتے تیری ماں کا حق. تیسری بار پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پھر کس کا؟ فرماتے تیری ماں کا حق. چوتھی بار پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پھر کس کا؟ فرماتے تیرے باپ کا حق. معلوم ہوا کہ باپ کا حق ماں کے حق سے 3 درجہ زائد، ماں کا حق باپ کے حق سے 3 درجہ زائد، 3 درجہ اونچا. یہی نہیں بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ماں کے چہرے کی طرف ایک محبت کی نظر سے تم نے دیکھا تو ایک مقبول حج کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. ایسا ہے جیسے تم نے ایک مقبول حج کیا. حج کرنا کوئی معمولی کام نہیں. نماز، روزہ، زکات، صدقات، خیرات، جتنے کام ہیں سب حج کے اندر داخل. اس حج کے عمل کو کہ جو اتنا بڑا زبردست عمل ہے کہ ایک حج کے کرنے سے فرماتے کہ ماں کے چہرے کی طرف ایک محبت کی نظر سے دیکھا تو ایک حج مقبول کا ثواب نامہ لکھ دیا جاتا. اور سو ایک صحابی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں. ایک صحابی عرض کرتے ہیں رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہ یا رسول اللہ، گرمی کا موسم، زمین جل رہی ہے، پتھر اور میٹھی تپ رہے ہیں، میں اور میری اماں سفر کر رہے تھے. میں نے یہ سوچ کر کہ میری اماں کو پیدل چلنے میں تکلیف ہوگی، میں نے اپنی اماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور 3 دن تک میں برابر سفر کرتا رہا اپنی اماں کو کاندھے پر بٹھائے ہوئے. یا رسول اللہ، میں نے اپنی اماں کے حق کو ادا کیا یا نہیں؟ تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری پیدائش کے وقت جو پیٹ میں درد تیری ماں کے ہوا تھا اس کے جھٹکوں میں سے ابھی ایک جھٹکے کا حق بھی تو نے ادا نہیں کیا. سوچو ذرا غور کرو. ایک صحابی ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو رہا ہے، ان کا نبا کی حالت ہے، نبضیں چھوٹ چکی ہیں، سانس اٹک رہا ہے، خرخر ہو رہی ہے،
پاس جاتے ہیں اور حکم یہ ہے کہ جب کبھی کسی ایسے بیمار کے پاس جاؤ جو مرنے والا ہے، وہ بول نہیں سکتا ہے، تو اس سے مت کہو کہ کلمہ پڑھ، ممکن ہے کہ اپنی بے خبری کے اندر کچھ بول دیں، تم خود کلمہ پڑھو۔ چنانچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، آپ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، سب صحابی بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ مرنے والے صحابی کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ ذرا غور کرنا کہ کون ہے مرنے والے؟ صحابی ہے محمد رسول اللہ کے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جس نے اپنی نظروں سے دیکھا رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے جمال کو اور ان کی صحبت کا شرف پایا، وہ ہیں، مگر ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ حضور نے دیر تک کلمہ پڑھا اور جب ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ ان کی ماں کو بلا کرنا۔ ان کی ماں آتی اور جیسے ہی ماں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا میرا بیٹا۔ فرمایا کیا تم ان سے ناراض ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تم ان کو معاف کر دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے میرے دل کو اتنا ستایا ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا اس کے معاف کرنے کو، میرا دل بہت دکھا ہوا۔ تو ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ حضور انور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اچھا 3 مرتبہ ان سے فرمایا کہ معاف کر دو۔ جب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے سارے حکم میرے آنکھوں پر، مگر اس معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہیے، اس نے میرے دل کو بہت دکھایا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو معاف کروں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا لکڑیاں جمع کرو، انگار بناؤ اور اس کی لاش کو اٹھا کر انگار میں ڈال دو۔ ایک حدیث میں بھی یہ آتا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے بہن ہم سے نہ دیکھا جائے گا کہ یہ جہنم میں جلے، تم اس کو معاف کر دو۔ ان کا دل بھر آیا، جیسے اس طرح کی ان کو آگ میں ڈالتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ انہیں آگ میں ڈال دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے نہ دیکھا جائے گا کہ یہ دنیا میں میری آنکھوں کے سامنے آگ میں جلے۔ حضور نے فرمایا تم سے دنیا کی آگ میں جلنا نہ دیکھا جائے گا، ہم سے جہنم کی آگ میں جلنا نہیں دیکھا جاتا۔ ان ماں نے جیسے ہی یہ سناؤ دل بھر رہا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ انہیں آگ میں ڈال دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے نہ دیکھا جائے گا کہ یہ دنیا میں میری آنکھوں کے سامنے آگ میں جلے۔ حضور نے فرمایا تم سے دنیا کی آگ میں جلنا نہ دیکھا جائے گا، ہم سے جہنم کی آگ میں جلنا نہیں دیکھا جاتا۔ ان ماں نے جیسے ہی یہ سناؤ دل بھر رہا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کیا۔ جیسے ہی ان کی زبان سے یہ نکلا کہ میں نے اس کو معاف کیا، ویسے ہی ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور ایمان پر ان کا خاتمہ۔ ماں کا یہ مرتبہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا، حدیثوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اگر ماں کے قدموں کے نیچے، اگر ماں ناراض ہے تو یقیناً اللہ ناراض، اور اللہ ناراض ہے تو کہیں ٹھکانا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت اور یہ حالت حدیث میں آتا ہے کہ ایک روز جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آپ کے غلام آپ کے صحابی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، اور اتنے میں ایک نوجوان آدمی آپ کے ہم عمر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں اہلاً و سہلاً، آئیے آئیے تشریف لائیے۔ ایک بوڑھے آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اہلاً و سہلاً، اور اپنی چادر کو اتارتے ہیں، جو چادر اوڑھے ہوئے تھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس چادر کو اتارتے ہیں، ان بوڑھے آدمی کے لیے بچھا دیتے ہیں زمین پر ایک کونا اس چادر کا۔ تھوڑی دیر میں دیکھتے کیا ہے کہ ایک بوڑھی عورت بھی آ رہی ہے۔ ان بوڑھی عورت کو آتا دیکھتے ہی رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی پوری چادر زمین کے اوپر بچھاتے ہیں اور جا کر ان بوڑھی ماں کے پیروں سے لپٹ جاتے ہیں۔ یہ کون تھی بوڑھی؟ یہ حلیمہ سعدیہ ہے کہ جنہوں نے دودھ پلانا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دودھ پلانے والی ماں کی حضور یہ عزت کرتے ہیں تو جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے تمہارے لیے مصیبتیں اٹھائیں،
جس ماں نے تمہارے لیے سارے غم سہے، آج جوان ہو کر اور مالدار ہو کر اور بڑے ہو کر ماں کی یہ کیفیت ہے کہ جوتے کی ٹھوکر سے اس کو مارا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہے، اور پھر یوں کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے گردش آ گئی، ہم پر مصیبت آ گئی۔ ارے ماں کی دعائیں اگر لیتے تو یقیناً نہ گردش آتی نہ مصیبت آتی۔ دنیا کی راحت ہے تو ماں کی دعا میں، دنیا کا آرام ہے تو ماں کی دعا میں، آخرت کی راحت ہے تو ماں کی دعا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے چہرے کی طرف کو فقط محبت کی نظر سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب رکھتا ہے، تو ماں کی اطاعت اور فرمانبرداری کا درجہ سمجھو کہ کیا ہوگا۔ جب ایک محبت کی نظر سے دیکھنے پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے، تو اگر ماں کی خدمت کرو گے، ماں کی اطاعت کرو گے، ماں کی فرمانبرداری کرو گے، ماں کے دل کو خوش رکھو گے، تو کیسا سکھ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں ہوگا۔ تم نے دیکھا کہ بیٹی کا درجہ کتنا بلند ہوا، بیوی کا درجہ کتنا بلند ہوا، ماں کا درجہ کتنا بلند ہوا۔ یہ تو عزت کا مقام تھا اور عزت کو بڑھایا۔ اب بڑے بڑے احسان جو عورتوں پر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہے۔ اس واسطے کہ عورت پر بہت بڑی ذمہ داری، ایک معمولی سی بات سمجھ لو، گاتو بنانے والی بچیاں بھی جانتی ہوں گی، کیک بنانے والی لڑکیاں بھی جانتی ہوں گی، آئس کریم بنانے والی لڑکیاں بھی جانتی ہوں گی کہ سانچے ہوتے ہیں گاتو کے لیے، سانچے ہوتے ہیں تو اس کے آئس کے کیک کے لیے، سانچے ہوتے ہیں ہر مٹھائی کے لیے۔ جیسے سانچے میں مٹھائی ڈالو گی ویسی ہی مٹھائی بن جائے گی، ویسا ہی شیک اس کا ہو جائے گا۔ ماں کیا ہے؟ ماں اصل میں اولاد کا سانچہ ہے، جس سانچے کے اندر کی اولاد ڈالی جاتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں رہتی ہے اولاد۔ جیسا سانچہ ماں کا ہوگا ویسی سانچے میں اولاد ڈھلے گی۔ اگر ماں بدماش ہے، اگر ماں لچی ہے، اگر ماں خدا کا کہنا نہیں مانتی، اگر ماں نافرمان ہے، اگر ماں کے دل میں برے خیالات ہر وقت رہتے ہیں، تو اولاد بھی اسی سانچے کے اندر پیٹ کے اندر ڈھلتی ہے۔ آج مائیں آ کر فریاد کرتی ہیں، مولانا عبدالعلیم صاحب کی خدمت میں بھی آتی ہیں اور کہتی حضور تعویذ دے دیجیے، میرا لڑکا بڑا نالائق ہو گیا، شراب پیتا ہے، بدماشی کرتا ہے، کاٹنی کو گھر میں ڈال لیا ہے، فلانا کر لیا ہے، دھمکا کر لیا ہے۔ لیکن جس وقت کے وہ بچہ پیدا ہونے والا تھا اس وقت اماں جان کے خیالات کیا تھے؟ خود کن خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی، خود کس سوسائٹی کے اندر رہا کرتی تھی، خود کس قسم کی خرافات کے اندر اپنے وقت کو برباد کرتی تھی، وہ ذرا اپنے نام اعمال پر نظر ڈالے۔ ماں کیا ہے؟ ایک سانچہ ہے کہ جس سانچے کے اندر اولاد ڈھلتی ہے۔ اسی واسطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اخلاق کی حفاظت کے لیے زیادہ حکم دیے بنسبت مردوں کی اخلاق کی حفاظت کے لیے۔ مردوں کو اجازت دی گئی کہ وہ چہرہ کھول کر بازاروں میں جائیں، ملیں جلیں، مرد اور مردوں کے ساتھ آپس میں اختلاط رکھیں، لیکن عورتوں کے لیے حکم دیا جاتا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا ابصارہم، مردوں کو کہا جاتا ہے خبردار بری نظر سے، ناپاک نظر سے بھی عورت کی طرف کو مت دیکھنا، یغضوا ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھنا۔ عورت کا مرتبہ بہت بلند ہے اس سے کہ تم اس کے چہرے کی طرف دیکھو اور اپنے دل میں برا خیال لو۔ برا کام کرنا تو بہت بڑی چیز، حرمت بڑھانا تو بہت بڑی چیز، خبردار عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی بری نظر سے مت دیکھنا، یغضوا ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھنا۔ مردوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے، عورتوں کو حکم دیا جاتا ہے قل للمؤمنات یغضضن ابصارہن، سید عالم کو فرمایا جاتا ہے قرآن کریم میں کہ یا رسول اللہ مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھے، غیر محرم مردوں کو نہ دیکھا کرے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ سنگار لوگوں کو نہ دکھایا کرے۔ خفا نہ ہو جائے میری بہنیں کہ میں ان کو وہ احکام بتا رہا ہوں جو ان کے قلب کے اوپر بار اور بوجھ معلوم ہوتے ہوں گے، لیکن مجھے معاف کرو، اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا، تمہارے رب نے جو بتایا ہے وہ تم کو پہنچا رہا ہوں، جس میں تمہاری بھلائی ہے وہ تم کو سنا رہا ہوں، جس میں تمہاری بربادی ہے اس سے تم کو بتا رہا ہوں کہ عورت کے اخلاق کی حفاظت کے لیے اسلام نے جو کریکولم، جو نصاب، جو پروسپیکٹس مقرر کیا ہے وہ ابتدا سے چلتا ہے کہ پہلا کام یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو نیک تربیت دیں، اور خاص طور سے لڑکیوں کو نیک تربیت دیں، خاص طور سے لڑکیوں کو نیک تربیت دیں۔
خاص طور سے لڑکیوں کو علم دین سکھائیں. افسوس یہ ہے کہ یہاں دنیا ہی کی تعلیم کا انتظام نہیں، دین کی تعلیم کا تو کیا انتظام ہو. مردوں ہی کی تعلیم کا، لڑکوں ہی کی تعلیم کا انتظام صحیح نہیں تو لڑکیوں کی تعلیم کا کیا انتظام ہوگا. لڑکے ہیں وہ جاہل، لڑکیاں وہ ان سے زیادہ جاہل، انہیں یہ خبر ہی نہیں کہ اللہ کے احکام ہیں کیا. پہلا سبق انہیں دیا جا رہا ہے کہ بچپن ہی سے لڑکیوں کی اخلاقی تربیت صحیح کرو. یہاں تربیت کس طرح دی جاتی ہے کہ ابا جان خود پیسے دیتے ہیں کہ آج تو بیٹیوں کو جا کر سنیما دکھا لاؤ. اماں جان کو کہا جا رہا ہے، بیوی جان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جاؤ ذرا لڑکیوں کو سنیما دکھا لاؤ تاکہ وہاں جا کر وہ اچھے اخلاق کا سبق لے آئے. اور وہ کیا سبق ہے جو سنیما میں لیا جا رہا ہے کہ مرد عورت کو کس طرح گلے لگایا کرتا ہے، مرد عورت سے کس طرح باتیں کیا کرتا ہے، مرد عورت سے کس طرح تعلقات رکھا کرتا ہے. یہ سبق سکھایا جا رہا ہے. جوان ہونے کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ یغضضن ابصارهن، عورتیں اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنا بناؤ سنگار لوگوں کو نہ دکھائیں. یہ تو قرآن کا حکم. اور اب میری بیٹیاں اور میری بہنیں آج کیا کر رہی ہیں کہ گھر میں رہے گی تو اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے پاؤڈر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، سرخی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے اچھے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں. یہاں تو گھر میں میلی کچیلی رہے گی، لیکن جب باہر نکلنا ہوگا تو بڑھیا میں بڑھیا لباس پہنا جائے گا، عمدہ میں عمدہ پاؤڈر لگایا جائے گا، اچھی سے اچھی خوشبو لگائی جائے گی، لیونڈر چھڑکے جائیں گے تاکہ لوگوں کی نظریں ان کی جانب کو اپنے آپ کھینچیں، لوگوں کے دماغ ایک دم ان سے متاثر ہو جائیں. ایک طرف قرآن کی اس حکم کو سن لو اور دوسری طرف اپنے اس کیریکٹر کو دیکھ لو جو تمہارے سامنے ہو رہا. اور آگے بڑھو. قرآن فرماتا ہے یحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. قرآن کریم نے صاف لفظوں میں بتا دیا، کھول کر بتا دیا کہ مردوں کے لیے وہ عورتیں حلال کہ جن کے ساتھ ان کا نکاح ہو جائے، عورتوں کے لیے وہی مرد حلال کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے. باقی ماں اور باپ اور چچا اور ماموں اور پھوپھا اور سگا بھائی وہ بھی صرف اتنے حصے کو بدن کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، یعنی چہرہ اور ہاتھ. باقی تمام غیر محرموں کے لیے سارا بدن عورت کا ستر قرار دیا جاتا ہے کہ اس کا چھپانا فرض. اور یہ یاد رکھو، میں مردوں سے کہہ دیا کرتا ہوں جو نکر پہن کر آج کل نئے فیشن میں آ کر نکر پہن کر پھرتے ہیں کہ گھٹنے سے اوپر بدن کا کھولنا حرام. اور اگر ایک آدمی نے گھٹنے سے اوپر تمہارے نظر ڈالی تو ایک گناہ تمہارے نام اعمال میں لکھا گیا کہ تم نے کھولا نہ تم کھولتے نہ وہ دیکھتا. دوسرے نے دیکھا دوسرا گناہ، تیسرے نے دیکھا تیسرا گناہ، چوتھے نے دیکھا چوتھا گناہ. اب اگر 1000 آدمی کی نظر نکر پہنے ہوئے مرد کے گھٹنے سے اوپر رام پر پڑی ہے تو 1000 گناہ اس کے نام اعمال میں لکھے گئے. اسی طرح وہ عورتیں جو اپنا بناؤ سنوار کر کے باہر نکلتی ہیں اور ان کے چہروں پر غیر محرم مرد نظر ڈالتے ہیں، ایک نظر پڑی تو ایک گناہ، دوسری نظر پڑی تو دوسرا گناہ. نظر کرنے والے مرد نے پہلی مرتبہ دیکھا تو اس کو گناہ ہوا نہیں ہوا، دوسری مرتبہ اگر دیکھے گا تو اس کو گناہ ہوگا جان بوجھ کر جب دیکھے گا. لیکن عورت کے نام اعمال میں ڈبل گناہ. اس نے کیوں دکھایا؟ یہ ہے قرآن کا حکم، یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت. فرمایا جاتا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا کیا ہے؟ شرم کیا ہے؟ ایمان کی ایک شاخ. لیکن آج وہ حیا کہاں؟ ابھی میں اپنے بھائیوں کے پاس بیٹھا ہوں، بہنیں بھی کچھ میرے سامنے موجود ہے. میں اگر کوئی ایسی بات کہ جو مرد عورت کے ملاپ اور تعلقات کے متعلق ہو اگر میں بیان کروں گا تو سب کے سب مل جل کر مجھے کہیں گے کیسے ہو گئے ہیں مولانا، ایسی بے حیائی کی بات عورتوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. عورتیں بھی تو سن رہی ہیں، انہیں شرم نہیں آتی. لیکن وہی افراد، وہی صاحبان جو میری زبان سے اگر کوئی ایسی بات نکلے گی تو مجھ پر نکتہ چینی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ان کی حیا اور ان کی شرم کہاں چلی جاتی ہے جب سنیما کے اندر ان تصویروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں اور سیکھتی ہیں. سنیما میں جا کر کیا سیکھے گی؟ نئے نئے اپ ٹو ڈیٹ فیشن کیا ہے، ان کو کیسے اختیار کیا جائے، بدماشی کے طریقے کیا ہے، ان کو کس طرح سے اختیار کیا جائے. مرد اور عورت کے ملاپ کی صورت
صورتیں کیا ہیں، عشق و محبت کی ترنگ کو کس طرح بہایا جاتا ہے، یہ سبق ہے کہ جو سنیما میں لیا جا رہا ہے۔ میں اپنی بہنوں کو اس کا ذمہ دار نہیں قرار دیتا، میں عورتوں کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دیتا۔ اکبر حسین جج ہمارے ہندوستان کے ایک مشہور شاعر گزرے، مذاق ان کے مزاج میں تھا، ہر چیز کو مذاق میں بیان کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مذاق میں ایک رباعی لکھی اور فرمایا کہ بے پردہ کل جو آئی نظر، بے پردہ کل جو آئی نظر، چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ شرم آ گئی اکبر کو، زمین میں گڑ گیا شرم کی وجہ سے، بے پردہ دیکھ کر